آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عشرہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور اس کا پہلا عشرہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے منسوب اور وابستہ ہے۔ تمام مسلمان اپنے نبی کے امتی ہونے کے حوالے سے اولاد نبی اور فرزند رسول کی اس عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے عقائد اور نظریات پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کا احترام کرتے ہوئے نواسۂ رسول کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حکومت اور انتظامیہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں اور عزاداروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر اور حفاظتی انتظامات کرتے ہیں۔ محرم الحرام ہر سال اپنے روایتی انداز میں آتا ہے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے لوگ اس کو اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں، لیکن اس سال محرم الحرام مختلف یوں ہے کہ ایک تو کرونا وائرس نے اقوام عالم میں ایک کھلبلی اور ایک ادھم مچا رکھا ہے۔ سب لوگ موجودہ ملکی صورتحال سے باخبر ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایک نام نہاد مسلمان آصف اشرف جلالی، جس نے فرزند رسول کی لخت جگر مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں ان کی صداقت پر شب خون مارا اور لب کشائی کی، جسے عالم اسلام نے بالعموم اور ملت تشیع نے بالخصوص اس کے خلاف اپنا رد عمل پیش کیا۔ حکومت نے اپنے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا اور اس کے بعد اس کو شیڈول 4 میں ڈال کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے۔ اداروں نے اس کی گرفتاری کے بعد اور اس کی گرفتاری سے پہلے جو جتن کیے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ حکومتی ایجنسیز اور ذمہ دار افراد اور شخصیات نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ ایسے حالات میں اب چونکہ موجودہ ملکی صورتحال میں ایک ایسی شدت اور سنگینی کی لہر دوڑ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں باہمی رواداری، اخوت، یگانگت کی فکر پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ آج پاکستان میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کے ذمے ایک بڑی ضروری چیز ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ صف عزائے حسین بچھانے والوں کے لیے بھی کچھ SOPs ہیں، کچھ ضابطۂ اخلاق ہے،
کچھ طریقہ کار ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صف عزائے حسین پر بیٹھنے والے عزاداروں کو بھی کچھ SOPs پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ سوشل ڈسٹینس، باہمی فاصلے کو اور سینیٹائزر کے استعمال کو، ماسک لگانے کو، یہ بھی ایک حفاظتی اور دفاعی تدبیر ہے جو ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے۔ صف عزا پہ بیٹھنے والوں، صف عزا بچھانے والوں کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن برسر ممبر موجود خطبہ، واعظین، ذاکرین اور علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ ان سب سے بڑھ کے ہے کہ ممبر حسین علیہ السلام سے قطعی اختلافی گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے صف عزائے حسین پر بیٹھنے والوں اور صف عزائے حسین بچھانے والوں کی ذمہ داریوں کو میں نے آپ کی خدمت عالی میں پیش کیا، بالکل اسی طرح خطبہ، واعظین، ذاکرین اور علماء کرام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ یہ کہ برسر ممبر میدان کربلا میں، کربلا کے لق و دق صحرا میں امام عالی مقام نے اپنی اور اپنے جانثار رفقا اور اپنے خانوادے کے جوانوں اور قمر بنی ہاشم کے سپوتوں کی جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال دنیا میں دہرائی نہیں جا سکتی۔ لیکن امام عالی مقام کا جو اس کے پس منظر میں ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ توحید اور رسالت، اللہ کا دین اور رسالت مآب نے اس دین کو پہنچانے کے لیے جو اپنا حصہ ڈالا، بس اللہ کے دین کو نبی نے پہنچایا اور نبی کے بیٹے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کو جس وقار اور انہماک اور جس جذبہ ایثار اور قربانی سے اس کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم آج اسی اسوہ شبیری پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اقوام عالم میں یہ ایک پیغام چھوڑیں کہ ہم حسینی شیعہ ہیں۔ ایسے میں ہم حکومت پاکستان کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں اور مکتب تشیع کی طرف سے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح کی فکر کے امین ہیں اور قائد اعظم کے چھوڑے ہوئے عظیم ترکہ، میری مراد سونی دھرتی پاکستان ہے، اس عظیم ترکہ کے امین بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں۔ اور یاد رہے کہ قیام پاکستان میں پاکستان کی تخلیق کے وقت جو قربانیاں مکتب تشیع نے اور بانی پاکستان کے ہم مسلک لوگوں اور جید زعماء نے، روسا نے اور علماء نے، جوانوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ بھی کربلا کا تسلسل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج ہم شیعہ حیدر کرار پاکستان میں بسنے والے محبان وطن پاکستانی شیعہ حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ صف عزائے حسین کے انعقاد میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، نہ کہ ہمیں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے۔ اور ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور استحکام ہمیں بہت عزیز ہے، لیکن مجھے معاف فرمائیں گے، یہ صف عزائے حسین علیہ السلام کا انعقاد ہمیں ان سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہے، اور ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے ہم اپنی جانوں کی
قربانی دے کے اس ملک کی بقا، سلامتی اور استحکام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عزائے حسین کا انعقاد یقینی طور پہ بلکہ باہر طور ہم کریں گے۔ لیکن کچھ حکومتی شخصیات میں، حکومتی ذمہ داران میں، انتظامی افسران میں کچھ ایسے انتہا پسند افسران دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس ملک میں چھوٹی سی ایک چنگاری ابھارنے والے کی حوصلہ افزائی کر کے اس فتنے کو ہوا دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ صف عزائے حسین کا انعقاد پاکستان کی تخلیق سے پہلے، پاکستان کے قیام سے پہلے، یعنی کہ 70، 72، 75 سالوں سے اس جگہ پہ مجلس اعضاء کا انعقاد ہوتا چلا آ رہا تھا، لیکن ایک شخص وہاں پہ چند برس پہلے کرائے کا مکان لے کے وہاں پہ رہائش اختیار کرتا ہے اور وہ تھانے میں جا کے ایک چھوٹی سی درخواست دیتا ہے، اور وہاں کے SHO صاحب اس مجلس اعضاء کے منتظم اور بانی کو تھانے میں طلب کر کے اس دہشت گرد کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے اس کو اس سے مشکل اور تکلیف دہ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر حکومت اور انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قیام امن کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں، آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں، وہاں پر وطن دوستوں اور وطن دشمنوں میں ایک خط امتیاز اور ایک لکیر کھینچنا ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور انتظامیہ یہ بات جان چکی ہے کہ پاکستان کے قیام اور پاکستان کے استحکام کے دشمن وہی لوگ ہیں جن کی اولادوں نے، جن کے بزرگوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ آج انہی کی اولاد اس ملک کے استحکام کے مخالف اور دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت اور پاکستان کی آرمڈ فورسز اور حساس اداروں کے معاون، مددگار بن کے اور دہشت گردوں، ملک دشمنوں کی نشاندہی اور سرکوبی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم آپ کے ہم رکاب ہیں، ہم آپ کے معاون اور مددگار ہیں، اور ہماری ان خدمات کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور اس عنوان سے ہم آپ سے ایک بار پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بانی پاکستان کی مقدس امانت اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے عظیم ترکے پاکستان کے وارث ہیں، لہٰذا ہمیں اس ترکے میں بے دخل نہ کیا جائے اور ہمیں ہمارے آئینی اور شرعی حق سے بھی محروم نہ کیا جائے۔ حکومت اور انتظامیہ ہماری اس عبادت کو کسی سیاسی یا کسی روایتی اقدام سے تعبیر نہ کرے، بلکہ یہ ہماری وہ عبادت ہے جو ہماری شہرگ حیات ہے۔ ہمارے مکتب تشیع کی تخلیق اور پیدا ہونے کا ہمارے عقیدے اور نظریے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صف عزائے حسین پر بیٹھ کر مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے باعث زینت بنیں، ہم ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کے سینہ کوبی کریں، ہم ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کے زنجیر زنی سے اپنی پشتوں سے لہو بہا کے کربلا کے شہیدوں کو خراج پیش کریں اور کربلا کی یاد کو تازہ کریں۔ ہم سر پہ کمہ بھی لگاتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو اسلوب ہے عزاداری ہیں، اس میں جید مراجع عظام اور جید علماء حقہ نے ان کی تائید اور حمایت میں بڑے مفصل مضمون نگاری کی ہے، اور اس میں تاریخ کے مضبوط حوالہ جات ہیں۔
ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور آج اگر کربلا کے پیغام کو دنیا سمجھ لے کہ امام عالی مقام نے کربلا کے لک و دک صحرا میں جو عظیم قربانی پیش کی، اس کے پس منظر میں ان کا مشن کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، اگر اقوام عالم مسلم غیر مسلم سبھی لوگ امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور امام حسین علیہ السلام کے کردار اور عمل کے جو نمونے ہیں ان کا بغور جائزہ لیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام کو عام کرنے والی شیعہ قوم کے جو حقیقی اور مسلمہ نظریات ہیں ان کو سمجھ لیا جائے اور شیعوں سے قریب ہوا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 دن عشرہ محرم الحرام میں منبر حسین علیہ السلام سے جو کربلا کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی. آئیے ہم کربلا کو عام کریں اور کربلا کو سمجھیں اور امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام حریت کے پیچھے جو ایک مقصد ہے، جو ایک مقصد کار فرما ہے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہمارا حصہ ہے ہم اس میں اپنا شامل ہوں. میں سمجھتا ہوں اقوام عالم کے تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ صف عزائے حسین پہ تشریف فرما ہوں، حسینی فکر سے روشناس ہوں اور کربلا کے پیغام کو منبر حسین سے عام کیا جائے. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا.